الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. غیر محترم دوستو بزرگوں، اس وقت پوری دنیا میں اکثر ایمان والے اور غیر ایمان والے سب کے سب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسباب کا سہارا لے رہے ہیں اور اسباب کے ذریعے سے اپنی پریشانی، اپنی حاجت، اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. غیروں میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور غیر جو ہیں اس میں بہت سارے ایمان والے بھی ہیں، اکثریت ایمان والوں کے بھی اس میں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کریں گے وہی ہوگا. اللہ کی ذات سے ہونے کا تصور آج امت کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اور یہ تصور جو ہے ماحول کے اثر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس کے حساب سے سوچتا ہے، اس کے حساب سے کرتا ہے، اس کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے. اور اگر ایسی زندگی گزرتی رہی تو پھر آخرت کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور آخرت کی زندگی ایک دن کی نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مصیبت بھی رکھی ہے، راحت بھی رکھی ہے، پریشانی بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے. کسی کی زندگی ایک حالت میں دنیا کی زندگی میں گزرنے والی نہیں ہے. کوئی بھی شخص ہو، روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، وہ جس مقام پر بھی ہو، لیکن ہر ایک کو یہ دو حالت پیش آتی ہے. کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی راحت ہوتی ہے. لیکن محترم دوستوں بزرگوں، ہم کو جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر آئے، اور ہر ایک آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا بنے. یہ ہر ایمان والے کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اس کے دل دماغ میں یہ بات سرایت کر جائے، گھس جائے کہ میرا کام اللہ کے بنانے سے بنے گا، میری پریشانی اللہ کے دور کرنے سے دور ہوگی، میری روزی کے مسائل اللہ کے حل کرنے سے حل ہوں گے. اب اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے کیا کرنا چاہیے وہ سب کو آتا ہے. روپیہ کمانا ہو تو کیسے سروس کرنا چاہیے، کیسے دکان کھولنا چاہیے، کیسا محنت مزدوری کرنا چاہیے، اس کا علم سب کو ہے. اور یہ علم ماحول نے دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے خالی انسانوں میں بھی ہے. جتنے چرند پرند درند ہیں سب کو معلوم ہے کہ اپنی روزی کو کیسے حاصل کرنا. بغیر پیر کا جو جانور ہے، سانپ بچھو، ان کو بھی پتہ ہے، 2 پیر والوں کو بھی پتہ ہے، 4 پیر والوں کو بھی پتہ ہے. ہر جانتے ہیں جو جانور چلتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہماری روزی کیسے حاصل کرنا. بچہ پیدا ہوتا ہے پرندوں کا، اور وہ تھوڑی دیر میں، کچھ دنوں میں اپنا پیٹ بھرنے لگتا ہے، کوشش کرنے لگتا ہے. انسان کے بارے میں ایسا نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے ہمارے مسائل کیسے حل ہوں، اس کے لیے ہم کو دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ ہم مدرسے میں جا نہیں سکتے، بڑی عمر والے ہو گئے ہیں. تو بڑی عمر والے ہو جانے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہم کو چھٹی مل گئی.
ہم کو اپنی فکر سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آسان راستہ یہ بتلایا گیا ہے کہ جاننے والوں کے ساتھ اپنی دوستی، اپنا اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہیے۔ دین جو ہے وہ صحبت سے آتا ہے، علم سے ذہن بنتا ہے اور تربیت صحبت میں ہی ہوتی ہے۔ دین پر چلنے کا عمل صحبت سے ہی آتا ہے، اس لیے بزرگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور صحبت کا اثر بہت ابھی دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت تک اس کے اثرات جائیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک کے مفہوم میں یہ بات ہے کہ جو جس کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، رہے گا، کل حشر کے میدان میں اس کے ساتھ ہی اس کا شمار ہوگا۔ یعنی یہ ہم جس کے صحبت میں بیٹھتے ہیں دنیا میں، تو اس کی صحبت کی وجہ سے ہمارے اندر دین آئے گا، ہمارے اندر اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سب دنیا کے اعتبار سے تو یہ ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہماری حالت یہ ہے کہ جب آپ یاد آ جاتے ہیں پھر آپ کی زیارت کے بغیر ہم کو چین نہیں پڑتا ہے، یعنی ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارا دم نکل جائے گا۔ یہ شدت محبت جو ہے، اس کا احساس، اس کا تجربہ تقریباً سب لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن وہ احساس تجربہ خالی اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بیوی اگر میکے چلی جائے تو کیا حالت ہوتی ہے نوجوان کی، اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ احساس صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا، یعنی ان کو اتنی کڑن ہوتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ جب مر جائیں گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھیں گے تو مر جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم کو آپ کی یاد آتی ہے تو ہم آپ کے دربار میں حاضر ہو کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، چین مل جاتا ہے، لیکن کل مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نبی ہیں تو جنت میں آپ کا مقام اونچا ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم و کرم سے اگر ہم جنت میں آ بھی گئے تو ہم تو درجے پہ نہیں رہیں گے، پھر ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ وہاں اگر یاد آ گئی تو ہمارا حال برا ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور پھر چاہے اسی مجلس میں یا بعد کی مجلس میں جبریل علیہ السلام نے آ کے اس کا جواب حل بتایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی رہو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے ملنے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات کی خوشی ہوئی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت ان کے ساتھ ہی رہو گے۔ اب ہم اپنی زندگی میں غور کر لیں کہ ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ فاسق فاجر سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کتنے لوگوں کے ساتھ میں ہے، ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ نہیں کیا؟ یہ دوستی پیدا کرنا، صحبت اختیار کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی، دنیا بھی نقصان پہنچاتی ہے، آخرت میں نقصان پہنچائے گی۔ آج جو ہے ہمارے نوجوانوں میں نشے کی عادت پڑ گئی ہے، جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں دینداری بالکل نہیں ہے، نوجوان مختلف قسم کی نشہ کر رہے ہیں اور بہت کثرت سے کر رہے ہیں، جو دوست مل گیا اس کے ساتھ وہ بھی جڑ گئے، تو ماحول سے ان کو نشے والا بنا دیا۔ اور وہی نوجوان جب جماعت میں جاتا ہے، 40 دن لگاتا ہے، تو شراب تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، لیکن جماعت میں جانے کے بعد اگر صحیح تربیت ہوئی، صحیح وقت گزرا تو شراب چھوٹ جاتی ہے، بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اس کے بارے میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ روزی کا مسئلہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، اپنے آپ کو کھپاؤ تو اپنے جتنا چاہیں گے اتنا ملے گا، حالانکہ ملتا نہیں ہے۔ مقدر اللہ نے طے کیا ہے، آدمی کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے،
مقدر سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو گنا سے پر کر دیں گے، یعنی محتاجگی کا احساس ختم کر دیں گے۔ یہ جو لوگ اوور ڈیوٹی کرتے ہیں، ایک دکان کی 2 دکان کرتے ہیں، ایک کاروبار کا 2 کاروبار کرتے ہیں، وہ جو ہے بس ان کے دل میں یہ ہے کہ اس سے میرا نہیں ہوگا، ایک دکان سے میرا کام نہیں بنے گا، ایک دکان اور کرنا چاہیے، ایک اور ڈیوٹی اور کرنا چاہیے، پیسہ اور کمانا چاہیے۔ یہ چیزیں اس کے دماغ میں گھسی رہتی ہیں، یعنی پیسہ اتنا ہے کہ سال بھر آسانی سے گزر جائے، اس کے بعد بھی جو ہے ہوس باقی رہتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلا دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے کے روپیے پیسے کے نہیں، سونے کے ایک کھیت ہو، ایک وادی ہو، تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، 2 ہو تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر آدمی اللہ سے اپنے مسائل حل کرانا چاہے، اللہ سے اپنی روزی کو حاصل کرنا چاہے، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، علم والوں کے ساتھ رہیں، کچھ وقت اپنا اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں، کچھ وقت ان کے ساتھ رہیں، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور روزی کے مسئلے میں ماں باپ کی خدمت بہت بڑا دخل ہے، ماں باپ کی خدمت کا بہت بڑا دخل ہے۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ 3-4 بھائی تھے، ان کے والد کی حالت غیر ہو گئی، یعنی معذور ہو گئے، تو سب خدمت کر رہے تھے۔ اور آدمی خدمت کرتا ہے، اگر دینداری نہ ہو تو خدمت جو ہوتی ہے وہ ان کا پیسہ لوٹنے کے واسطے ہوتی ہے، سمجھے، محبت کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جہاں آنکھ بند ہوئی سب سے پہلے ہاتھ جیب پر جاتا ہے کہ چابی کہاں رکھی ہے تجوری کی، اور یہ دیکھا گیا ہے، یہ بات ایسی نہیں کہی جا رہی، یہ آنکھوں کے سامنے دیکھا گیا ہے کہ ابھی تو رو رہے تھے، ابا مر رہا ہے میرا سوال، مر رہا ہے، رو رہے ہیں، ابھی روح نکل رہی ہے، اور جیسے ہی روح نکل گئی تو پہلے تو جیب میں ہاتھ گیا کہ تجوری کی چابی کہاں ہے، گھڑیال کہاں ہے، قیمتی گھڑیال ہے، ریڈو گھڑیال ہے، وہ کہاں ہے، یعنی ابھی تک رو رہے تھے، اور جب مر گئے تو اسباب پر پہلے ہاتھ جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ماں باپ جو ہیں وہ بہت بڑا ذریعہ ہے روزی کے آسانی کے ساتھ حاصل کرنے کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ واقعات میں لکھا ہے کہ 3-4 بھائی تھے، اور یہ واقعہ فضائل ستیات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب باپ کی خدمت کر رہے تھے۔ جو چھوٹا بھائی تھا اس کے اندر کچھ دینداری تھی، کچھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ تھا، کچھ نیک لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو، اگر باپ کی خدمت تم لوگ اس لیے کرو کہ مرنے کے بعد باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں لوگے تو کرو، ورنہ میں اس پر تیار ہوں کہ میں باپ کی خدمت اکیلے کرتا ہوں اور مرنے کے بعد باپ کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، سب تم لوگ لے لینا۔ یعنی وہ نوجوان سمجھتا تھا کہ باپ کیا ہے اور باپ کی خدمت کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، اور دوسرے جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ مال کیا ہے، مال کی حیثیت کیا ہے، مال سے میرا کیا بنے گا۔ یہ فرق تھا، اور یہ فرق پوری دنیا میں چل رہا ہے، ہم بھی اسی میں مبتلا ہیں، سمجھے، ہم بھی پتہ نہیں ماں باپ کو کیا کہتے ہیں، کیا نہیں کہتے، کیسے معاملہ کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے۔ ہر گھر میں ماں باپ کا رونا ہے کہ میری اولاد جوان ہو گئی تو ہم کو دھکے دے کے باہر نکال رہی ہے، مار رہی ہے، گالی دے رہی ہے، بڈھا بولا کہہ رہی ہے، بڑھیا کہہ رہی ہے، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کر رہی۔ تو یہ سمجھ لو، یہ سب کرتے رہو، دنیا تمہارا کاروبار بھی تباہ ہوتا رہے گا، لاکھوں کماؤ گے، پریشانی اتنی ہوگی کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو کتنی پریشانی ہے۔ یعنی لاکھوں روپیہ دے کر بھی
اللہ تعالیٰ ویسے ہی پریشان کر دیں گے اندر سے کہ تمہارے پاس روپیہ نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت بہت اہم ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھیا ایسی خدمت ہم کو نہیں کرنا ہے، تو کرتا تو کر۔ تو وہ اللہ کو راضی کر، جب اب تو اخلاص ہی آ گیا نا، اب تو مال کی طرف ہے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے باپ کی خدمت شروع کی۔ اور خدمت کرتے کرتے یہ ہوا کہ باپ کا انتقال ہوا، اور وعدے کے مطابق اس نے باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں لیا، یعنی یہ ہوا کنگال، اس کو وراثت میں سے ایک پیسہ نہیں ملا، تو ظاہر ہے کہ کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ اور تینوں نے اپنی رقم خوب بانٹ لی۔ اس کے بعد ہوا یہ تو اس کے لیے آزمائش تھی، اس کے لیے امتحان تھا کہ کیا کرتا ہے۔ رات میں ایک دن خواب دیکھا کہ کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر 100 اشرفی سونے کا سکہ وہاں پر گڑا ہوا ہے، جا اس کو لے لے۔ تو اس نے خواب میں ہی دریافت کیا کہ اس میں برکت بھی ہے۔ برکت کہتے ہیں اللہ کی مدد کو، 1 روپیہ ہو اور برکت والا ہو تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے پہ بھاری ہے۔ یہ آپ کو عجیب لگے گا، اس لیے آپ اس ماحول میں ہے نہیں، دین کے ماحول میں ہے نہیں اور یقین کے ماحول میں ہے نہیں، ان باتوں کو کبھی سنا نہیں تو عجیب لگے گا کہ 1 برکت والا روپیہ کروڑوں روپے پر بھاری ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، پیدل سفر کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ نہیں پیدل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے 1 روپیہ اس کو دیا کہ لے جا۔ وہ 1 روپیہ لے کر قافلے کے ساتھ سفر میں گیا۔ اب کیا واقعات پیش آئے اتنی تفصیل میں نہیں آتا، بہرحال حج کر کے واپس آیا، کھاتا پیتا رہا، سارے احکامات پورے کرتا رہا، سب واپس آیا۔ تو حضرت نے کہا سفر کیسا گزرا؟ کہا اللہ کے رسول نے بولا اچھا گزرا۔ بولے وہ روپیہ؟ بولے یہ ہے نا، بولے وہ روپیہ لا، یعنی 1 روپیہ کا روپیہ باقی رہا اور پورا حج کا سفر بھی ہو گیا۔ اب کیسے ہوا؟ جو اس ماحول میں نہیں رہے کچھ نہیں سمجھے گا، بولے گا یہ بکواس چل رہی، سمجھے، لیکن معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ 100 اشرفی برکت والی ہے بغیر برکت والی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ برکت نہیں ہے۔ صبح ہوئی، اس نے بیوی سے کہا کہ ایسا خواب دیکھا میں۔ اب ظاہر ہے بیوی کیا بولے گی کہ سر تو ڈبا دیے، جاؤ اتنا ہی لے کے آ جاؤ۔ وہ پیچھے لگی ان کے، ارے بولے اس میں برکت نہیں ہے، برکت ہو نہیں ہو تیرے کیا کرنے کا، لے کے آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، برکت نہیں، یعنی اللہ کی مدد میں نہیں لاؤں گا، نہیں لایا۔ دوسرے تیسرے دن پھر خواب دیکھا کہ 10 اشرفی گھڑی ہے، لے آ۔ پھر وہی سوال کیا برکت، بولے نہیں برکت نہیں ہے۔ پھر بیوی سے بتا دیا، پھر بیوی لڑنے لگی، لیکن اس اپنی بات پر قائم رہا، اس نے وہ 10 اشرفی بھی حاصل نہیں کیا۔ پھر 2-3 دن بعد پھر خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ 1 اشرفی فلاں جگہ گڑی ہے، لے لے۔ وہی سوال کیا برکت ہے اس میں؟ بولے ہاں اس میں برکت ہے۔ وہ گیا اور لے کے آ گیا۔ اب ایک بات سمجھ لو، ایک لفظ ہے برکت، ایک لفظ ہے کثرت۔ ہم لوگ کثرت جانتے ہیں، برکت نہیں جانتے۔ 1000 روپیہ جیب میں ہے کہ نہیں، 1,00,000 روپیہ جیب میں ہے کہ نہیں، 1,00,000 روپیہ کما رہا ہے کہ نہیں، اتنا کما رہا ہے کہ نہیں۔ شادی بیاہ میں یہ بات بہت دیکھی جاتی، کتنا کماتا۔ ابے یہ دیکھو کہ وہ برکت والے میں کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا، اللہ کو راضی کرنے کے کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے۔ دیکھ کے شادی کر دیتے، اچھی سروس والا ایسا ہے ویسا ہے، اب بے دینی میں پھنس جاتے، پھر بیوی لڑکی پریشان ہو جاتی۔ تو محترم دوستوں 1 روپیہ لے آیا، 1 روپیہ لا کے اس نے کہا چلو کچھ کھائیں گے اب، تو مچھلی لانے گیا۔ وہ مچھلی اپنا جیسے مرغا بولے، بول کے مرغا بہت قیمتی چیز ہے، ان کے یہاں مچھلی اچھی تھی تو مچھلی جو مچھلی لے کے آیا بازار سے۔ جب اس کو وہ لوگ صاف کرنے کے لیے چیرے تو پیٹ میں ایک موتی نکلا، ایک موتی نکلا۔ اب دیکھو برکت کے ساتھ مدد کیسی ہوتی ہے۔ وہ موتی اس نے حاصل کیا، اس کے دماغ میں آئے گی کوئی قیمتی چیز، اس کے دماغ میں وہ دیکھا بھی موتی دیکھا بھی نہیں تھا، وہ ہیرے جواہرات تو کبھی غریب آدمی تھا، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ وہ پتھر جو تھا، پتھر کی شکل میں موتی، اس کو لیا سنبھال رکھا، اس کے دماغ میں اب اللہ کی غیبی مدد، الہی مدد اس کے ساتھ چل رہی ہے۔
تو اس نے وہ موتی لے جا کے بیچنے کے لیے گیا جوہری دکان پہ. اور کیسا ہے معلوم ہے، سب کا جس کو جو سونا چاندی بیچتے ہیں ان کا تجربہ ہے کہ تم کوئی زیور لے کے جاؤ دکان پہ بیچنے کے لیے، تو کیا بولتا ہے وہ سنار کہ اس میں میل بہت ہے، یہ 10 تولہ سونا نہ 8 تولہ ہے یہ. یعنی ایسا پھل میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی جب اپنے لینا ہو کوئی پھل، ابے تیرا پھل اچھا نہیں ہے، یہ تو خراب ہے، کم کر قیمت، ہوتا نہیں ہوتا. تو اچھے لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں تھی تو معلوم کیا ہوا کہ جوہری کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو دھوکہ دے. ارے بھائی اللہ 100 روپے دے دے، لکھ سکتا تھا نا، یہ تو پھوکٹ ملی تھی، وہ تو 100 روپے لے سکتا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں کیا. اس نے کہا کہ بھیا دیکھ تو بھٹک میں ادھر ادھر، اس کی قیمت کوئی دے سکتا نہیں، جو بادشاہ ہے نا وہی اس کی قیمت دے سکتا، سیدھے سیدھے وہیں چلے جا. تو یہ ہے اللہ کی مدد اور برکت کے ساتھ میں. پھر وہ گیا بادشاہ کے پاس، کیسے وجہ وہاں پہنچا، بادشاہ کو بتلایا. اس نے بھی وہ بادشاہ تھا، وہ چھین کے بتلا بھاگ یہاں سے. ہو سکتا تھا لوگ یہی کرتے ہیں آج، سمجھے، جو طاقت والا رہتا یہی کرتا. لیکن اس کی بھی ہمت، اللہ کی جذبہ، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایسی تھی کہ وہ بھی روب میں آ گیا، بادشاہ بھی. اس نے خوشامد کیا، اس نے کس کی، اس غریب آدمی کی خوشامد کر کے اس نے کہا کہ بھیا دیکھ اس کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتا، اتنا کر سکتا ہوں کہ 90 گدھے کے بوجھ کے برابر. سمجھتا 90 گدھے کا بوجھ، یہ ریتی وغیرہ پہلے لاتے تھے گدھے کے اوپر رکھ کے، ان کو معلوم تھا گدھا کتنے بوجھ اٹھاتا ہے. تو ایسے ہی اس نے کہا کہ 90 گدھے کے بوجھ کے برابر تیرے کو میں سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بھی ہے اپنے خزانے دوں گا، تو راضی ہوتا ہو تو 2 موتی میرے دے دے. یعنی اللہ کی مدد ایسے. آپ سمجھ آیا 1 روپیہ کتنا قیمتی تھا، کروڑ سے زیادہ قیمتی تھا. کتنے دن اس کو بھوکا رہنا پڑا، تکلیف برداشت کرنی پڑی، مہینہ 2 مہینہ تکلیف برداشت کی ہوگی اس نے، اتنا ہی کیا ہوگا نا. لیکن دروازے کھلے نہیں کھلے، سارے بھائیوں زیادہ مالدار ہوا نہیں ہوا. تو اعمال جو ہیں وہ اعمال کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن یہ بنائیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کریں، ماں باپ کی خدمت کریں تو اپنی دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. کریں گے یہ سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.